السلام علیکم. کیا آپ کسی کو انکار کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ بات آسان لگتی ہے کہ آپ کسی کو نو کہہ دیں، یا مشکل لگتا ہے، یا آپ ہچکچاتے ہیں؟ اگر تو آسان لگتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو دشوار لگتا ہے، یا آپ کہتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، یا کبھی آپ کہہ دیتے ہیں اور کبھی نہیں کہہ پاتے، تو آپ اس ویڈیو کو پورا غور سے سنیں اور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس کو لائک کریں. ہماری کلاس تھی جس میں شرکاء کی عمر جو ہے وہ 16 سال سے 65 سال تک تھی. تو اس میں ہم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ کیا آپ آسانی سے نو کہہ سکتے ہیں؟ جب میری باری آئی تو میں نے جواب دیا کہ میں نے نو کہنا 50 سال کی عمر میں سیکھنا شروع کیا تھا. جی ہاں، مجھ سے نو نہیں کہا جاتا تھا. اس کی بہت ساری وجوہات تھیں. ایک تو ہماری عمر کے جو لوگ ہیں ان کی تربیت کچھ اس انداز میں ہوتی تھی کہ انکار کرنا جیسے کوئی بری بات ہے. ہم اپنا کچھ بھی نقصان کر لیتے تھے، وقت کا نقصان کر لیتے تھے، اپنے پڑھائی کا نقصان کر لیتے تھے، کچھ بھی کرتے تھے، لیکن ہمیں انکار کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. میرا یہ جواب سن کے جو 16 سے 30 سال تک کے نوجوان تھے وہ بہت حیران ہوئے کہ کیا واقعی آپ نو نہیں کہہ سکتے تھے؟ میں نے کہا جی ہاں، اور شاید اس کے بعد بھی مجھے سیکھنے میں زیادہ وقت لگا. نو کہنا کیوں ضروری ہے؟ نو کہنا ہمیں کیوں آنا چاہیے؟ اور کیا نو کہنا ضروری ہے بھی یا نہیں ہے؟ جی، نو کہنا جو ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. میں اس کا آغاز آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو 3 بار دستک دو. اگر وہ دروازہ کھول دے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ دروازہ نہ کھولے تو واپس لوٹ جاؤ اور اس بات کا برا مت مانو. یہ ایک انتہائی خوبصورت بات ہے. جو اس کا دوسرا حصہ ہے کہ اس بات کا برا مت مانو، یعنی وہ جس کے گھر آپ گئے ہیں وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتا، اس لیے اس نے دروازہ نہیں کھولا. اب آپ واپس آ جائیے، لیکن مائنڈ نہ کیجیے، اس بات کو دل پہ نہ لیجیے. یہی سلسلہ جو ہے یہ ہمارے معاملات میں. ہم ہر کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار نہیں ہو سکتے، ہر ایک کی بات ماننے کے لیے ہر وقت تیار نہیں ہو سکتے. اس لیے ہمیں نو کہنا آنا چاہیے، اور یہ نو کہنا ضروری ہے. میں آپ سے چند ایک واقعات شیئر کرتا ہوں. ایک بار کالج کا میرا زمانہ تھا، میں پڑھا تھا، ہمارے گھر کا ایک بڑا فنکشن تھا، ایک ہوٹل میں اس کا انتظام ہوا تھا. فنکشن کے تقریباً درمیان میں کسی کام سے نیچے آیا تو میں نے دیکھا کہ ہماری فیملی کے ایک بزرگ جو ہیں وہ باہر کھڑے ہیں، انہوں نے گھر جانا ہے، اور باہر کوئی رکشہ ٹیکسی کا وہاں پہ نہیں تھا. تو مجھے ہوا کہ میں ان کو گھر چھوڑوں. میں نے گاڑی نکالی، ان سے کہا آئیے میں آپ کو گھر چھوڑوں، کیونکہ ان کا گھر صرف 10 منٹ کے فاصلے پہ تھا. تو میں نے کہا 20 منٹ میں واپس آ جاؤں گا اور فنکشن میں شامل ہو جاؤں گا. تو ان کی فیملی بھی ساتھ تھی، ان کے جوان بچے ساتھ تھے. تو جب میں ان کے گھر کے قریب پہنچا تو ان کے بچوں نے کہا کہ آپ 5 منٹ انتظار کریں، ہم کپڑے چینج کر کے آتے ہیں، پھر آپ ہمیں کسی اور جگہ ڈراپ کر دیں. میں نے کہا وہ میں نے فنکشن، کہتے نہیں بس ہم گئے اور آئے. آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نے کیا کیا ہوگا؟ جی، میں نے انتظار کیا ان کا اور ان کو بٹھایا. اس کے بعد وہ ہوٹل سے دگنے فاصلے پہ انہوں نے جانا تھا، وہاں میں نے ان کو ڈراپ کیا. اور پھر جب میں ہوٹل پہنچا تو 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا اور فنکشن ختم ہو چکا تھا. اب یہاں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ یہاں مجھے یہ کرنا چاہیے تھا کہ میں ان سے کہتا کہ جی مجھے بہت اچھا لگے گا اگر میں آپ کو چھوڑ کے آتا عام حالات میں،
میں ضرور یقیناً چھوڑ کے آتا، لیکن اس وقت فنکشن میرا گھر کا ہے اور سب لوگ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، تو آپ بہتر ہے کہ کوئی رکشہ یا ٹیکسی لے کے چلے جائیں. تو میں واپس گھر وہاں چلا جاتا ہوٹل میں. تو اس سے ان کو اتنا فرق نہ پڑتا، لیکن مجھے دیکھیے کہ کتنا فرق پڑا کہ میرے گھر کا فنکشن گزر گیا اور گھر کے لوگ میرا انتظار کر رہے تھے. اب دیکھیے کہ ہمیں جو ہے انکار ہر وقت نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی نہیں کہ ہم ہر دفعہ انکار کر دیں. ہماری تعلیمات ہیں کہ دوسرے کے کام آؤ اور دوسرے کی مدد کرو، یقیناً کرنی چاہیے، لیکن اپنا نقصان کر کے نہیں. میرے کزن انجینئرنگ کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، بہت لائق تھے، تو ان کے دوست اور کلاس فیلوز ان سے اکثر پڑھنے آ جایا کرتے تھے. تو جب وہ ان کے پاس آتے تو وہ کہتے دیکھو بھائی ابھی تو میں خود پڑھ رہا ہوں اپنا، آپ اتنی دیر انتظار کریں، جب میں اپنا پڑھ لوں گا تو پھر میں آپ کو سمجھا دوں گا. کتنا اچھا طریقہ تھا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آ جائے تو ہم اپنی پڑھائی چھوڑ چھاڑ کے اس کو ہیلپ کرنا شروع کر دیں، جو کہ غلط ہے. اول خویش بعد درویش. اپنا خیال رکھیں کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں یا کسی کا کام کر رہے ہیں یا آپ سے کسی نے کچھ کرنے کو کہا ہے، تو چند چیزیں پہلے نوٹ کر لیں کہ اس میں آپ کا وقت ضائع تو نہیں ہو رہا، کہ آپ نے وہ وقت کہیں استعمال کرنا ہے اور وہ اس میں ضائع ہو جائے. آپ کے کام کا حرج تو نہیں ہو رہا، آپ کی صحت تو اس سے متاثر نہیں ہو رہی، آپ کی فیملی کا وقت تو اس کام میں خرچ نہیں ہو رہا. کیا آپ جذباتی طور پہ اس سے متاثر تو نہیں ہو رہے؟ یہ سب چیزیں آپ پہلے دیکھیں. اب اگر نہیں ہو رہے تو آپ کام ان کا کر دیں، لیکن اگر ہو رہے ہیں تو پھر آپ نے نو کہہ دینا ہے. اب نو کہنے کے طریقے کیا ہیں؟ یہاں میں آپ سے ایک اور قصہ بھی اپنا شیئر کرتا چلوں کہ ایک بار میں اور میرے ایک دوست کراچی سے بائی ٹرین لاہور آئے. ریلوے اسٹیشن جس پہ ہم نے اترنا تھا وہاں سے میرا گھر 15 منٹ کے فاصلے پہ تھا، یعنی رکشہ ٹیکسی پہ میں 15 منٹ پہنچ جاتا اور جو میرے دوست تھے وہ پونے گھنٹے میں پہنچ جاتے اپنے گھر میں. تو ہم نے یہ طے کیا کہ ہم اپنی سواری لیں گے اور گھر کو چلے جائیں گے. جب ہم اسٹیشن پہ اترے تو ہمارے ایک تیسرے دوست نے ہمیں سرپرائز دیا کہ ہمیں ریسیو کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن پہ آ گئے. اب انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا. ہم خوش ہوئے، ہم نے شکریہ بھی ادا کیا کہ وہ آئے اس وقت. تو جب ہم اپنے گھر کے پاس سے گزرے تو میں نے کہا بھی مجھے تو ڈراپ کر دیں. تو انہوں نے کہا نہیں پہلے ان کو ڈراپ کریں گے. اب ان کا گھر تو وہاں سے پونے گھنٹے کے فاصلے پہ تھا. اب میں مروتاً ان کو یہ نہیں اصرار کر سکا کہ نہیں آپ مجھے کر دیں، میرا تو آ گیا ہے گھر، تو میں ان کو چھوڑنے جاؤں گا، واپس آؤں گا تو مجھے تو بہت وقت لگ جائے گا. لیکن میں ساتھ چلا گیا. اس کے بعد ان کو چھوڑا، پھر وہ اپنے گھر گئے اور وہ وہاں اتر گئے اور گاڑی میرے حوالے کر دی کہ آپ لے کے گھر چلے جائیں. جب میں گھر آیا تو 2.5 گھنٹے لگے مجھے واپس پہنچنے میں. اتنا میں جذباتی یا ذہنی طور پہ کراچی سے لاہور کے سفر میں نہیں تھکا تھا جتنا میں ان 2.5 گھنٹوں میں تھک گیا. اب آپ سوچئے کہ یہاں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. یہاں مجھے کہنا چاہیے تھا کہ مجھے بہت اچھا لگا، آپ آئے ہیں، لینے آئے ہیں، لیکن مجھے آپ یہیں اتار دیں، آپ جیسا چاہیں آگے سے جا کے کر لیں. لیکن میں نے نہیں کہا اور نتیجتاً میں انتہائی تھک کے اور سویا. تو جب ہمیں کسی کو انکار کرنا ہے یا اس کو بتانا ہے تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ کبھی بھی اپنے اخلاق کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیں. اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ اس کے سر پہ ڈنڈا مار دیں اور تعلق ہی ختم کر دیں. نہیں، آپ
اس کے لیے کئی طریقے اختیار کر سکتے ہیں. آپ اس کی ہاں میں ہاں ملا کے اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ کہیں کہ ہاں مجھے بڑا اچھا لگے گا کہ میں آپ کے ساتھ فلم دیکھنے جاؤں, وہ فلم بھی بہت اچھی ہے, لیکن اس وقت میں بہت تھکا ہوا ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ میں اس وقت فلم دیکھنے جاؤں تو میں انجوائے کروں گا. ایک اچھے طریقے سے آپ نے نہ کر دی. آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کو اصرار کرتا ہے کہ نہیں آپ یہ کام کر دیں, تو آپ اسے اپنی کیفیت بتائیں اور کہیں کہ یہ بتائیں کہ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو آپ اس وقت کیا فیصلہ کرتے, اس پہ ڈال دیں. آپ اپنی جو اصلی وجہ ہے وہ بتائیں, کبھی جھوٹ مت بولیں. اس کو بتائیں کہ میں یہ فیل کر رہا ہوں, میں اس وقت گھر میں میری ضرورت ہے, میری فیملی کو مجھے وقت دینا ہے, اس لیے میں آپ کا یہ کام نہیں کر سکتا یا میں اس طرح سے نہیں جا سکتا. آپ کی صحت پہ اثر پڑ رہا ہے تو آپ بتائیے کہ یہ میرے لیے جو ہوتا ہے نقصان دہ ہوتا ہے, یہ چیز میں آپ کے ساتھ اس طرح سے نہیں کر سکتا. ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم انکار کر دیں گے تو دوسرے کو برا لگے گا, دوسرے سے ہمارے تعلق ختم نہ ہو جائیں, ہمارا اپنا کوئی نقصان نہ ہو جائے, کہ جیسے اگر ہم جاب کر رہے ہیں تو ہماری پروموشن رک جائے یا ہمیں کوئی اور ہمارا تعلق ختم ہو جائے کسی دوست کے ساتھ. یہ مت کیجیے, یہ مت سوچیے. جب آپ اپنے اچھے طریقے سے بات بتائیں گے تو دوسرا جو ہے وہ اس کی قدر کرے گا, اور اس کو سمجھانا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اچھے طریقے سے اس کو سمجھائیں, اس کو بتائیں اور نو کہہ دیں. اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں.